بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، انسان کی زندگی میں ہر قسم کا وقت اور طرح طرح کے موڑ آتے ہیں۔ جب کبھی خوشیاں اور آسائشیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل کرتی ہیں تو ہم راستہ بھٹک کر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امتحانات اور آزمائشیں دنیا میں نظام الہی کا حصہ ہیں۔ امتحانات اور مشکلات کے بھنور میں بسا اوقات حالات انتہا درجے تک بگڑ بھی جاتے ہیں، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، ظلم کے بادل چھٹنے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ بدگمانیاں، مایوسی اور نا امیدی دل میں گھر کر جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مایوسی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک مایوسی اس احساس کا نام ہے جو ایک شخص اپنی کسی خواہش کی تسکین نہ ہونے کے طور پر محسوس کرتا ہے، کیونکہ خواہش پوری نہ ہونے پر اس کے دل و دماغ میں تلخی کا جو احساس پیدا ہوتا ہے اسے مایوسی کہتے ہیں۔ لہٰذا اسی حوالے سے آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں جس سے نہ صرف اپنی مایوسی کو آپ ختم کر سکتے ہیں بلکہ 80,000 حاجتیں اس عمل سے آپ کی پوری ہوگی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام روٹی پر لکھنے ہیں جس سے آپ کا نصیب اور مقدر بدل جائے گا۔ آپ کی جتنی بھی بڑی مشکلات ہوگی، جتنی بھی بڑی پریشانی ہے، غم ہے، مصیبت ہے یا آنے والی مشکل ہے، پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ اس عمل کو کرنا ہے۔ رزق کی تنگی، معاشی تنگی اور کاروبار کی تنگی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ زندگی کے کسی موڑ پر پھنس گئے ہیں یا آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی یا آپ کی نوکری خطرے میں ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ وظیفہ یا باسطو یا کریم کا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اب آپ کی کوئی بھی مشکل آپ کے سر پر نہیں آئے گی۔ لہذا دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل روٹیوں پر کرنا ہے، صبح کھانے سے پہلے، دوپہر کھانے سے پہلے اور رات کو کھانے سے پہلے۔ یا اگر آپ زیادہ مصروف ہیں تو دن میں کسی ایک مرتبہ کھانے سے پہلے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہر روٹی پر شہادت والی انگلی سے یا باسطو یا کریم لکھنا ہے، ایک ایک مرتبہ لکھنا ہے۔ ہر کھانے سے پہلے لکھ لیں، یا پھر اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر ایک ہی کھانے سے پہلے روٹی پر لکھ لیں، اور کھانا کھانے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ تو آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی 100% گارنٹی کے ساتھ آپ اللہ کے حکم سے اور اس اسم گرامی کی برکت سے اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ آپ کی دعا اللہ تعالی قبول فرما لیں گے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ رحمت، روزی اور نعمت کو کشادہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اس لحاظ سے وہ باسط ہے۔ یہ لفظ قبض کی ضد ہے، اور وہ جب چاہتا ہے تنگ کی ہوئی چیز کو کشادہ کر دیتا ہے، یعنی قبض کو بسط میں بدل دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حالت بسط میں انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کا قول ہے، باسط وہ ذات ہے جو رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مقرر شدہ رزق دیتا ہے۔ کشادہ حالت میں بندوں کو چاہیے کہ اس کی اتباع اور اطاعت پر کار بند رہے اور ہر دم اس کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرے، بے جا خوشی اور بے ادبی سے اجتناب کرے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا، جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکم یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے پڑھتے یا کریم۔ اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا
تو آپ کی شکایت میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا، بن دیکھے ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا، اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دے کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ تعالی سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تہلیل بھلا دی ہے۔ اپنے اس امتی کو کہہ دیں کہ وہ ہمارا حساب نہ لے اور نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے صفاتی ناموں کے ذریعے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ عمل پسند آیا ہے تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل املیات کو ضرور سبسکرائب فرما لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت موصول ہوتا رہے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔